کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کا موضوع دنا اور میری عزیزو، عورتیں عظیم پیدا نہیں ہوتی بلکہ عورتیں عظیم بنتی ہیں، اور اس کا انحصار ان کے انتخابات اور ترجیحات پر منحصر ہے۔ عظیم عورت اپنی زندگی میں عظیم بننے کا انتخاب کرتی ہے، اس کی اپنی زندگی کے لیے انتخاب کرتا چیزیں درست اور صحیح ہیں، وہ عقل مند ہے اور نظم و ضبط رکھنے والی ہے، اور ایسی عورت دنا عورت ہے اور نظم و ضبط سے رہنے والی ہے، اس کا خاندان اور گھر دونوں ہی خوشحال ہوتے ہیں۔ دوسری طرف احمق عورت ہے جو باغی ہے، منہ ہے، جھگڑالو، بد زبان، غلط فیصلے کرنے والی، غلط انتخابات اور اپنی زندگی میں غلط ترجیحات رکھنے والی خاتون ہے، جس کے خاندان، ان کی زندگی اور بعد کی زندگی سب برباد ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ کے پاس خاندان اور گھر بنانے کا موقع ہے، جس میں آپ مستقبل میں خدا کا جلال اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ امثال کی کتاب اس کا 4واں باب اور اس کی پہلی آیت بیان کرتی ہے کہ دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے لیکن احمق اسے اپنی ہی ہاتھوں سے برباد کر دیتی ہے۔ میرے عزیزو، آپ نے کبھی کسی عورت کو ریت، سیمٹ یا مٹی سے گھر بناتے یا اس کو ہتھوڑوں یا کسی اور چیز سے توڑتے نہیں دیکھا؟ یہ آیت لفظی معنوں میں گھر بنانے یا ڈھانے سے متعلق بیان کرتی ہے۔ ایک استعارہ ہے جسے سلیمان بادشاہ نے استعمال کیا ہے، جہاں ایک چیز دوسرے کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس کے برعکس عورت یا تو اپنے گھر کو سنوارتی ہے یا تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ مثال کی کتاب میں یا اور جگہوں پر جہاں پر بھی لفظ گھر استعمال ہوا ہے تو اس کا استعمال اکثر عمارت سے زیادہ اہم ہے، جہاں آپ رہتے ہیں، اور یہ لفظ ظاہری عمارت سے بڑھ کر ہے۔ عورت اپنا خاندان کیسے بناتی اور کیسے تباہ کرتی ہے، یہ ابھی ہم بائبل مقدس کی روشنی میں اس پیغام میں سیکھیں گے۔ میرے عزیزو، آج کا کلام ہر عورت کے لیے خاص پیغام ہے۔ بائبل مقدس کی عورت محض کمزور نہیں بلکہ حکمت اور قوت اور طاقت سے بھرپور عورت کے طور پر ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ دنا عورت وہ ہے جو اپنے گھر کو خدا کے خوف، محبت، دعا اور حکمت کے ذریعے تعمیر کرتی ہے۔ مثال کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے۔ دنا عورت وہ ہے جو اپنی زندگی میں خدا کا خوف رکھتی ہے اور اسی خوف کے ساتھ وہ اپنی زندگی خدا کی فرمانبرداری میں گزارتی ہے۔ دنا عورت دنیاوی علم، خوبصورتی، دولت اور حکمت سے نہیں بلکہ خدا کے کلام اور خدا کے ساتھ رفاقت سے آپ کو دنائی اور حکمت ملتی ہے، اور یہی اصل دنائی ہے جو آپ کو خدا کی قربت بخشے، جس میں آپ خدا کی حضوری میں بڑھے اور جو آپ کو خدا کے قریب لے آئے۔ جب آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں آپ کو دنا عورتوں کی مثالیں ملتی ہیں۔ جب آپ سارا کی زندگی کے خوبصورت کردار پر نگاہ کرتے ہیں تو وہ ایک وفادار بیوی ہے، اپنے شوہر کو خداوند کہتی ہے، اپنے خاندان کی اچھی بنیاد رکھنے والی ہے، اپنے خاندان کو محبت سے خوبصورت بناتی ہے، اپنے گھرانے کی تعمیر کی ذمہ دار ہے۔ اور اسی طرح جب آپ بائبل مقدس میں خروج کی کتاب میں موسیٰ کی ماں یوکبت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایمان کی ایک ایسی مثال دکھائی دیتی ہے جو مجھ جیسی، آپ جیسی خواتین جو آزاد ماحول میں رہتی ہیں، جہاں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، جہاں کوئی رومی موڑا ان کے جسموں پر نہیں پڑتا، وہاں ایک ایسی خاتون ہے
جن کی زندگی ہر وقت فرعون کی غلامی میں ہے، ہر لمحہ وہ غلام ہے، لیکن اس کا ذہن اور دل خدا کی سوئی میں آزاد ہے، اور اس قید میں، اس اسیری میں وہ اپنے خدا کے لیے بہت بڑا منصوبہ تیار کرتی ہے۔ جب وہ اپنے بیٹے موسیٰ کو جنم دیتی ہے تو حاکم وقت کے سامنے ڈٹ جاتی ہے، 3 ماہ تک وہ اپنے بیٹے کو چھپا کر رکھتی ہے، اور اسی دوران میں خدا اس کی ہمت دیکھتا ہے، خدا اس کے حوصلے کو دیکھتا ہے، خدا اس کی طاقت و قوت کو اسی وقت پرکھ لیتا ہے کہ یہ عورت معمولی خاتون نہیں ہے۔ اور جب وہ اپنے بیٹے کو فرعون بادشاہ کے ڈر سے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو قتل نہ کر دے وہاں آتی ہے، تو وہی خدا کا منصوبہ شروع ہو جاتا ہے، اور خدا اس خاتون کو اس طور پر استعمال کرتا ہے، ایسی حکمت بخشتا ہے، ایسی دانائی دیتا ہے کہ وہ بڑی جرات کے ساتھ فرعون کے محل میں رہ کر، بت پرستوں میں رہ کر اپنے بیٹے موسیٰ کی تربیت ایمان پر کرتی ہے، اور ایمان کی راہ پر اس کو چلنا سکھاتی ہے، اپنی جان خطرے میں ڈال کر خدا کے کلام کو بڑی حکمت کے ساتھ اپنی زندگی میں پورا کرتی ہے، آستر اور دبورا وقت اور حالات کی پرواہ کیے بغیر اپنی قوم کے لیے کھڑی ہوئی، یہ حکمت ہے، یہ دانش ہے۔ رود اور نومی کا جب آپ رود کی کتاب میں مطالعہ کرتے ہیں، ان کے کرداروں کو دیکھتے ہیں، تو یہ خوبصورت خاندانی رشتوں کی ایسی مثالیں ہیں جس کو اگر آج ہم اپنی زندگی میں اپنائیں تو ہماری خاندانی زندگی بھی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ حنا خدا پر ایمان اور صبر کی مثال ہے، جس نے اپنا بیٹا خدا کی خدمت کے لیے دے دیا۔ قدسہ مریم پاک کنواری موجودہ دور کی کنواری بیٹیوں کے لیے پاکیزگی کا نمونہ ہے، اور سبق ہے کہ اگر ہم بھی پاکیزہ زندگی بسر کریں، آپ پاکیزہ زندگی بسر کریں، تو خدا کے منصوبے میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح نئے عہد نامہ میں حنا جو بیوہ عورت تھی اور یسوع مسیح کی منتظر تھی، ہیکل میں دعا کرنے آتی تھی، باقاعدگی سے خدا کی حضوری میں جو ہے وہ دعا کرتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ وہ حکمت ہے، یہ وہ دانش ہے جو زندگیوں میں آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ یہ وہ دنا عورتیں ہیں جنہوں نے خدا سے حکمت پائی، خدا کے ساتھ مضبوط تعلق کو قائم کیا، اور اپنے گھرانوں اور خاندانوں کے لیے برکت کا سبب بنی۔ لوئیس اور یونیکے ہمیں دکھائی دیتی ہیں جو تیموتھیوس کی ماں اور نانی ہیں، جنہوں نے کلام مقدس کے پاک صحائف سے بچپن ہی سے اپنے بچے کو سکھائے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے ان خواتین کے وسیلے سے، ایسی خواتین کے وسیلے سے نسل در نسل خدا کا کلام اور ایمان زندگیوں میں منتقل ہوتا ہے۔ خدا کرے ایسی خواتین کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو، ایسی حکمت اور دانش سے بھری خواتین کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو، تاکہ ہماری قوم کو ان کے مستقبل میں بھی برکت دکھائی دے، اور ایسی خواتین مستقبل میں بھی اپنے گھرانوں خاندانوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے برکت کا سبب بنے۔ تنا عورت کی پہچان کیا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ جیسا ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھا کہ تنا عورت جو ہے خدا کے خوف میں چلتی ہے۔ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے، حکمت اور دانائی خدا کے خوف سے ملتی ہے، اور خدا پرست عورت، خدا خوف عورت، تنا عورت گھر کو دعا اور محبت سے مضبوط کرتی ہے۔ ایسی عورت محنتی ہے، ہنرمند ہے، مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے، رات ہی بیٹھتی ہے۔ جب آپ انسان اس باب کا مطالعہ کریں، وہاں پر بھی آپ کو ایک تنا، خدا پرست اور ایک مضبوط عورت دکھائی دیتی ہے۔ آپ کی زندگی میں مضبوطی دعا سے آتی ہے، خدا کے کلام سے آتی ہے، اور جیسا ہم نے سیکھا خدا کے خوف میں چلنے سے آتی ہے۔ اور ایسی عورت جو خدا پرست ہے اور تنا ہے، اس کی بابت بائبل مقدس بیان کرتا ہے کہ وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، حکمت اور مشورت اس کی زبان پر ہے، روح کے پھلوں سے معمور ہے، اصلاح کرنے والی ہے، بدن کے کاموں کی بجائے روح کے کاموں کو انجام
انجام دینے والی ہے، خدا کی خدمت اور دوسروں کی خدمت کرنے والی خاتون ہے، اور ایسی خاتون بابرکت خاتون ہے۔ جب آپ بائبل مقدس میں سے سیکھتے ہیں کیسی خواتین خدا ترس ہیں، جو ایک وفادار بیوی کی صورت میں اپنا کردار نبھاتی ہے، جیسا ہم نے سیکھا سارا نے ایک وفادار اور ایک خدا پرست عورت ہوتے ہوئے اپنے شوہر کی فرمانبرداری کی، اور یہ فرمانبرداری جو ہے وہ کسی پر احسان نہیں بلکہ بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے۔ عورت سے کہا گیا کہ تیرے شوہر کی حکومت تجھ پر ہوگی، اور وہ تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی، اور وہ تجھ پر حکمرانی کرے گا۔ موجودہ دور کی عورتیں، خواتین جب حکمرانی اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ خدا کے حکم کی نافرمانی کرتی ہیں۔ جب وہ گھروں کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہیں، جب وہ اپنے گھروں کے نظام کو، انتظام کو خود چلانا چاہتی ہیں، تو وہ خدا کے اختیار کو، کلام کو اپنی زندگی سے رد کرتی ہیں، اس کو پیچھے چھوڑتی ہیں۔ کیونکہ بائبل مقدس میں خدا نے جب سانپ، عورت اور آدم اور زمین پر اور تمام ان کو سزائیں دی، تو اس وقت خدا نے عورت سے یہ کہا کہ تیری رغبت تیرے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکمرانی کرے گا۔ عزیز بہنوں، حکمرانی خدا نے آپ کو، آپ کے شوہر کو آپ کے اوپر عطا کی ہے۔ تو جب آپ اپنے شوہر کی فرمانبردار ہیں تو آپ اپنے خدا کی فرمانبردار ہیں، اور اگر آپ اس فرمانبرداری کو چیلنج کرتی ہیں، اس اپنے شوہر کی فرمانبرداری کو چیلنج کرتی ہیں، تو آپ خدا کے حکم کو چیلنج کرتی ہیں۔ دوسری بات، اچھی اور روحانی ماں، جیسا ہم نے دیکھا کہ تیموتھیوس کی ماں کس طرح سے اس کی تربیت کرتی ہے، اور اس کی تیموتھیوس کی ماں اس کی کتنی اچھی تربیت کرتی ہے کہ یہ ایمان نسل در نسل منتقل ہوا۔ یعقوب نے اپنے بیٹے کی تربیت کی، موسیٰ کی جو قوم کا بڑا لیڈر بنا، حنا نے سیموئیل خدا کی خدمت کے لیے لیا۔ جب خدا پرست مائیں، خدا کو ماننے والی مائیں، خدا کے ڈر اور خوف میں چلنے والی مائیں اپنی اولاد کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، تو وہ اولادیں قوم کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، وہ اولادیں کلیسیا کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، وہ اولادیں اپنی قوم کو رہائی دلانے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، وہ ہاتھ قوم کی بقا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگ خدا کی طرف سے خدا کی قوم کو نجات اور رہائی دلانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب مائیں خدا پرست ہیں، جب مائیں یہ چاہتی ہیں ان کے بچے قوم کے لیڈر بنے، اور ایسی مائیں خدا پرست ہیں، دانشمند ہیں، حکمت سے بھرپور ہیں، جو اپنی زندگی میں ایسے منصوبے رکھتی ہیں۔ میرے عزیزو، ظاہری تعمیر اینٹ، پتھر، ریت اور بجری سے ہوتی ہے، لیکن روحانی تعمیر، روحانی عمارتیں دعا، ایمان، صبر اور محبت سے ہوتی ہیں۔ آئیں اپنے خاندانوں کی تعمیر دعاؤں سے کرنا شروع کریں، آئیں اپنے گھرانوں کی تعمیر ایمان سے کرنا شروع کریں، آئیں اپنے گھرانوں کو ایمان کے ساتھ خدا کی حضوری میں لے کر آئیں، آئیں اپنے بچوں کے لیے دعا مانگیں، آئے خدا میرا بیٹا موسیٰ بنے، آئے خدا میرا بیٹا سیموئیل کی طرح قوم کا لیڈر بنے، تیموتھیوس کی طرح کلیسیا کا پاسبان بن سکے، آئے خدا میرا بیٹا یسوع المسیح ناصری کا حقیقی پیروکار بن سکے۔ یہ دعا ایک ایسی خاتون کرتی ہے جو دعا، ایمان اور محبت کے ساتھ اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو تعمیر کرتی ہے۔ یہ وہ تعمیر ہے جو آج خدا مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے، دنائی سے، حکمت سے بھری ہوئی زندگی آپ سے چاہتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے ہم اپنے خاندانوں کو محبت سے تعمیر کرنا شروع کریں، شفقت سے اپنے بچوں کی زندگی کی تعمیر شروع کریں، ان کی شخصیت کو دعا اور ایمان کے ساتھ مضبوط کرنے والی خواتین بن جائیں، ایسی حکمت اور دانش سے بھری ہوئی خاتون بنے جو گھر کو پرامن اور برکت فراہم کرنے والی
بن سکیں۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام بیان کرتا ہے دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے، اور جس گھر کی بابت یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہ گھر دعا، ایمان، صبر اور محبت، سکون اور اطمینان سے بھرا ہوا گھر ہے۔ کیا یہ چیزیں آج ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھرانوں میں، ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہیں؟ اگر نہیں پائی جاتی تو آئیں اپنی زندگی کے اگلے رخ کو دیکھتے ہیں، آئیں ہم دیکھیں کہ کلام مقدس ایسی خواتین کو جن کی زندگی میں ایمان نہیں، جن کی زندگی میں دعا نہیں، اور جو ایمان پر قائم نہیں رہتی، ان کو کیا کہتا ہے بائبل مقدس میں؟ جب ہم احمق خاتون کی مثال دیکھتے ہیں تو احمق خواتین اپنی زندگی میں جھگڑالو ہیں، زہر اگلنے والی، بے صبر عورت، ظاہریت کو پسند کرنے والی، دنیاوی زیب و زینت کو پسند کرنے والی، دنیاوی معیار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والی، دنیاوی خواہشات میں زندگی بسر کرنے والی، ہر وقت دنیا کے خیال میں رہنے والی، اور ہر وقت اپنے گھرانے اور خاندان میں تلخی، کڑواہٹ اور ہر طرح کی بدزبانی اپنے بچوں میں، اپنے گھرانوں میں اور اپنے شوہر کے ساتھ ایسا رویہ رکھنے والی عورت جو ہے وہ احمق عورت ہے۔ اور مثال کی کتاب اس کا 21واں باب اور 9ویں آیت بیان کرتی ہے، گھر کی چھت پر ایک کونے میں رہنا جھگڑالو بیوی کے ساتھ کشادہ مکان میں رہنے سے بہتر ہے۔ عزیز بہنوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ احمق عورت کی نشانیاں کیا ہے۔ احمق عورت ہر حالت میں نافرمان ہے، جو سب سے پہلے خدا کی نافرمان ہے، بیٹی ہے تو وہ ماں باپ کی نافرمان ہے، بیوی ہے تو وہ شوہر کی نافرمان ہے، ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اعلیٰ حکومتوں کی نافرمان ہے، وہ اپنے چرچ میں اپنی چرچ لیڈرشپ کی نافرمان ہے، چرچ انتظامیہ کی نافرمان ہے، چرچ لیڈرشپ پاسبانوں کی نافرمان ہے، چرچ کے ہر ایک انتظام کا مقابلہ کرنے والی ہے، اپنی زبان سے اپنے شوہر کو بے عزت کرنے والی، گھر کے سکون کو خراب کرنے والی، تلخی، حسد، نفرت اور کڑواہٹ سے بھری عورت، جو مقابلہ بازی میں، دوسروں کو نیچا دکھانے میں، گھمنڈ میں اپنی زندگی گزارنے والی عورت ہے، جس کی زندگی میں حسد بھرا ہوا ہے، جس کی زندگی لالچ اور خود غرضی میں بسر ہوتی ہے، جو خود نمائی کو، ظاہریت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا چکی ہے، جو پھوڑ ہے، جو ہر حالت میں ناکام ہے۔ ایسی عورت حکمت سے بھری ہوئی نہیں، بلکہ وہ نادان عورت ہے، احمق عورت ہے، جو ان باتوں سے، کڑواہٹ سے، تلخی سے اپنی زندگی کو، اپنے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، جس کا کام ہر حالت میں مقابلہ بازی کرنا ہے، خواہ وہ شوہر سے ہو، خواہ وہ معاشرے میں ہو، خواہ وہ کلیسیا میں پاسبانوں، ایلڈر صاحبان اور سیشن کے ساتھ ہو، یا کسی بھی حالت میں ہو، ہر حالت میں وہ نافرمان عورت ہے، اور وہ اختیارات کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتی ہے، لیڈرشپ کو، حکمرانی کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتی ہے۔ عزیز بہنوں، جب آپ بائبل مقدس میں احمق خواتین کی مثال دیکھتے ہیں تو وہاں آپ کو ہوا جو ہے، خاتون اول جو ہے، اس کی مثال نظر آتی ہے، جو آزمائش میں گری ہوئی، نافرمانی میں جو ہے وہ خدا کی نافرمان ہو کر ایک برا فیصلہ کرتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے فیصلے آپ کی شخصی اور خاندانی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ ہوا کا گناہ اس کے خاندان میں منتقل ہوا، اس کے بیٹے قائن میں اس طور پر وہ گناہ منتقل ہوا کہ وہ اپنے بھائی حابیل کا قاتل ٹھہرا۔ سو غور کیجئے، آپ کی زندگی کیسی ہے؟ کیا آپ نافرمان خاتون ہیں؟ کیا آپ بائبل مقدس کے دائرے سے باہر زندگی بسر کرتے ہیں؟
کیا آپ خدا کی نافرمان ہیں؟ کیا آپ خدا کے کلام کو پس پشت ڈال دیتی ہیں اور زندگی میں ایک پھل کی خاطر ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ایسی زندگی بسر کرتی ہیں جو پچھتاوے سے بھرپور زندگی ہے؟ اس کے بعد آپ ایوب کی بیوی کی زندگی پر غور کر سکتے ہیں جو اپنے شوہر سے اس وقت میں یہ کہتی ہے کہ جب وہ دکھ پاتی ہے، سکھ میں اس کو کبھی خدا پر کوئی گلہ شکوہ نظر نہیں آتا، سکھ میں وہ جو ہے ہر طرح کا سکھ خدا سے پاتی ہے، جو ہی آزمائش آتی ہے، جو ہی پریشانی آتی ہے، جو ہی مصیبتیں زندگی کا جو ہے وہ رخ کرتی ہیں، وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اب بھی تو خدا کی عبادت کرے گا، اب بھی تو اس کے نام کو جلال دے گا؟ میں تجھے کہتی ہوں خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ ایسی خواتین مشکلات سے، آزمائشوں سے بھاگنے والی خواتین ہیں جو مشکلات میں ایمان میں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ لوط کی بیوی جس نے اپنی پرانی زندگی میں پیچھے مڑ کر دیکھا، جس نے سدوم اور عمورہ کی طرف دیکھا اور وہ نمک کا سنسور بن گئی۔ آج جب ہم نجات پا چکے ہیں تو ہمارے پاس پیچھے مڑ کر دیکھنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا کہ ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں، اور جو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں پھر سے گناہ بھری زندگی بسر کرتے ہیں، وہ جائے عبرت بن جاتے ہیں۔ ایزبل ایک چلاک، بت پرست اور بدکار عورت آپ کو دکھائی دیتی ہے، جس نے نہ صرف شوہر بلکہ بیٹے کے لیے بھی ہلاکت کی راہ چنی، خدا کی قوم کو گناہ پر لگایا، قوم کے لیے گناہ کا اور بدی زناکاری کا سبب بنی، نبیوں کا قتل کیا، اور یہی نہیں اس کی زندگی کا انجام ایک بری ہلاکت تھا۔ بائبل مقدس میں خدا نے کہا کہ یزرییل کے پاس کتے ایزبل کے لہو کو چاٹیں گے، اور یہ جو ملکہ تھی، قوم کی ایک معزز خاتون تھی، اس کو اونچائی سے نیچے گرا دیا گیا، اور جب یہ نیچے گری تو اس کا سر جو ہے وہ اس کی کھوپڑی الگ ہو گئی اور کتوں نے اس کے لہو کو چاٹا۔ ہیرودیاس وہ بھی ایک زناکار عورت ہے جس کو یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے وہ اس کو آ کر آگاہ کرتا ہے اس کے گناہ کی بابت، لیکن وہ اپنے گناہ کو، غلطی کو ماننے کی بجائے کہ وہ ناجائز رشتے میں بندھی ہوئی ہے، وہ ایک ناجائز رشتے کو جو ہے وہ ایک ناجائز گناہ بری زندگی گزار رہی ہے، وہ اپنے گناہ کو ماننے کی بجائے اپنے گناہ پر تن جاتی ہے، اور وہ اپنے شوہر ہیرود جو ہے ہیرودیس کے بھائی کو وہ اس بات پر تیار کرتی ہے اپنی بیٹی کو کہ جب اس کے محل میں ناچے تو اور وہ تجھ سے مانگے کچھ کہ تو کیا مانگتی ہے، اور وہ تجھ سے تیری خواہش طلب کرے تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر مانگنا۔ اور وہاں پر ایک بدکار اور زناکار عورت ایزبل ہی کی کردار کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی بدکاری، اپنے گناہ اور اپنے زنا کو چھپانے کے لیے مرد خدا کے بندہ یوحنا اصطباغی کی موت کا، قتل کا سبب بنتی ہے۔ احمق عورتیں بہت سی زندگیوں کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنی۔ عزیز بہنوں، عزیز بیٹیوں، اے میرے عزیزوں، آج خدا کا کلام ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دعا اور کلام کو ترجیح دیں، محبت اور عزت کا رویہ اپنائیں، اپنے شوہر کی عزت کریں، اور جس طرح نئے عہد نامہ میں لکھا ہے کہ خدا پرست عورت اپنے شوہر سے محبت کرے اور اپنے بچوں سے پیار کرے، شوہر کی عزت کرے، ہمت اور حوصلہ دینے والی خاتون ہو، آستر اور دبورہ کی طرح خدا کی حضوری میں بڑھنے والی ہو، اور کلیسیا اور معاشرے میں مثال بنے، اور مہمان نواز جس طرح بائبل مقدس میں دیکھ سکتے ہیں۔ نئے عہد نامہ میں لیڈیا، پرسکلا اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ خدمت گزار عورتیں، مریم، مرتھا جو ہمدرد اور خدمت گزار خواتین تھی، مہمان نواز خواتین تھی۔ عزیز بہنوں،
دنا عورتیں صرف گھر ہی نہیں، کلیسیا، معاشرے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی برکت کا سبب بنتی ہیں۔ اور جو نیک عورتیں ہیں، جو پاک باز اور راست باز عورتیں ہیں، وہ گھر کو بائبل کے اصولوں کے مطابق چلانے والی خواتین ہیں، بچوں کو دعا اور کلام کے موافق چلانے والی خواتین ہیں۔ آئیں اب اپنی زندگی سے اس کلام سے سبق حاصل کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں اپنے گھر کو بائبل کے اصولوں کے موافق چلانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو دعا اور کلام اور خدا کے خوف میں بڑھانا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، سنہ اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، تو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے، اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ تو راہ چلتے، اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے وقت اپنے بچوں کے ساتھ کلام مقدس کی باتوں کا ذکر کرنا، اور یہ ان کے ماتھوں پر ٹیکے کی مانی دو، ان کے ذہن، دل و دماغ پر خدا کا کلام نقش ہو۔ اور جب آپ اپنی ان خاندانی ذمہ داریوں کو پورا کر لیں تو چرچ میں خاموش خدمت کریں، دوسروں کو اٹھائیں، اپنی خدمت کا درست استعمال کریں، اپنی خدمت کے توڑوں کو فرمانبرداری کے ساتھ اپنی کلیسیا کے لیے استعمال کریں، معاشرے میں روشنی اور مثال بنیں۔ عزیز بہنوں، احمق عورت تباہی، بربادی، ہلاکت، ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے، نہ صرف خاندان میں بلکہ کلیسیا میں بھی اور معاشرے میں بھی۔ جبکہ دنا عورت گھر کے لیے نعمت ہے، چرچ کی قوت ہے، معاشرے کے لیے روشنی ہے، عزت، کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ سو فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ دنا عورت ہیں، آپ کی دنائی آپ کے گھر کو مضبوط کرتی ہے، یا آپ کی احمقانہ رویے سے، آپ کی نادانیوں سے کسی بھی وقت آپ کے گھر کی عمارت گر سکتی ہے۔ اس کلام کی روشنی میں ضرور اپنی زندگی کو پرکھیں۔ خدا کرے کہ ہم سب دنا عورتیں بنیں اور خدا کے احکامات کے مطابق اپنے گھر کی تعمیر دعا، ایمان، محبت، شفقت کے ساتھ کرنے والی بن سکیں۔ خدا اس کام کے وسیلے سے آپ کو برکت بخشے، آمین۔